السلام علیکم دوستو، میرے چینل حسن رائٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو احمد اور عنایا کی کہانی سنائیں گے۔ سردیوں کی ایک خاموش شام تھی۔ شہر کی روشنیاں دھند میں کہیں گم سی لگ رہی تھیں۔ ہر طرف عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ احد اپنی بائک پر آہستہ آہستہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پورا دن یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد وہ کافی تھک چکا تھا۔ سڑک تقریباً خالی تھی کہ اچانک اس کی نظر بس اسٹاپ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی جیسے سردی سے کانپ رہی ہو۔ احد کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس نے بائک روک لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ جی، میری بس نکل گئی ہے اور فون بھی بند ہو گیا ہے۔ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی رات کو یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ لڑکی نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولی، میرا نام عنایا ہے اور میں احد۔ راستے بھر دونوں بات نہ کر سکے، مگر خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور سنسان سڑکیں جیسے ان کی پہلی ملاقات کو یادگار بنا رہی تھیں۔ گھر پہنچ کر عنایا نے شکریہ ادا کیا۔ جانے سے پہلے وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، کبھی کبھی کچھ لوگ پہلی ملاقات میں ہی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ احد اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس رات اسے پہلی بار کسی اجنبی کی فکر محسوس ہوئی۔ اگلے دن احد حسب معمول یونیورسٹی کی لائبریری گیا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کھڑکی کے پاس عنایا بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ احد حیرت سے بولا۔ عنایا مسکرا دی۔ لگتا ہے قسمت ہماری ملاقاتیں بار بار لکھ رہی ہے۔ یہیں سے ان کی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی کیفے میں چائے، کبھی لمبی واک، کبھی ایک دوسرے کو اپنی پسندیدہ کتابوں کے بارے میں بتانا۔ وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ عنایا کو بارشیں پسند تھیں جبکہ احد کو خاموش راتیں۔ دونوں کی پسند الگ تھی مگر دل ایک دوسرے کے ساتھ سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک دن پارک میں بیٹھے ہوئے احد نے پوچھا، اگر ایک دن ہم جدا ہو گئے تو؟ عنایا نے چند لمحے خاموش رہ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ دور ہو جاتے ہیں مگر احساس نہیں مرتے۔ احد اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے عنایا کے دل میں کوئی چھپا ہوا درد ہے۔ وقت گزرتا گیا اور محبت مزید گہری ہوتی گئی، مگر پھر اچانک عنایا بدلنے لگی۔ اس نے ملنا کم کر دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ احد ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ آخر ایک دن وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ احد نے بے چینی سے پوچھا۔ عنایا کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مطلب؟ عنایا نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے ایک خطرناک بیماری ہے۔ شاید میرے پاس زیادہ زمین نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ احد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ محبت وقت نہیں دیکھتی عنایا، محبت صرف ساتھ نبھانا جانتی ہے۔ اس دن کے بعد احد ہر لمحہ عنایا کے ساتھ رہا۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، اس کی ہر چھوٹی خواہش پوری کرتا۔ دونوں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن ایک ساتھ گزارے۔ ایک رات عنایا نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں کبھی چلی جاؤں تو مجھے بھولنا مت۔ احد کی آنکھیں نم ہو گئیں، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی۔ پھر ایک دن سرد ہواؤں کے ساتھ وہ لمحہ بھی آ گیا جس سے احد ڈرتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں عنایا کا آخری خط تھا۔ احد، اگر محبت سچی ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہوں گی۔